अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ आज अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारा साथ देंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। जी सर। मुबारक साहब, एक तो ये जो वज़ीर आज़म है जो जो जिसको पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, इसका बयान कि इंडिया के साथ हम अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। आप ये देखें कि ये बंदा अभी कुछ दिनों का मेहमान है और 1.5 साल इसने लगाया, तो एक दफ़ा इसने नहीं इंडिया के साथ बात करने के लिए या रिलेशंस अच्छे रखने के लिए बात की, लेकिन अभी जब जाने वाला है तो इसने ये ऐसी बात की। तो ये मदारी जो है, ये इस तरह के लोग हमें मिले हैं जो जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जिन्होंने कर दिया 1.5 साल के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान को खत्म करने के लिए इन्होंने कितने कानून बनाए, क्या क्या बनाया, क्या क्या घोंसले किए, कौन कौन से प्रोग्राम इन्होंने किए, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो बचता रहा। और फिर भी कल आप देखें कि वो सेनेटर जो पीपीपी का सेनेटर है, उसने कल फाड़ के इनकी वो बिल जो था उठा के बाहर फेंका है। उसने कहा ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक बंदा की मर्जी नहीं यहाँ चल सकती। और फिर पहली बात यह है कि पार्लियामेंट 50% आपकी पार्लियामेंट बाहर बैठी है। कौन सा कानून ये लोग पास कर रहे हैं? कौन सा इनका अपोजिशन लीडर है जो एक लोटा है, बहुत बड़ा लोटा और नालायक तरीन आदमी है, वो बददियानत हरामखोर आदमी है, राजा रियाज जिसको कहते हैं, वो पैसे का बंदा नहीं था, उसको अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। अभी नई गवर्नमेंट के लिए कौन वजीर आजम बनता है? वो अपोजिशन लीडर बात करेगा जो पहले ही एक बकाऊ किस्म का आदमी है। और ये जो पाकिस्तान के दुश्मन है 14 पार्टीज के, ये मिल के एक वजीर आजम बनाएंगे। तो ये मुल्क का मुबारक साहब नहीं चल रहा। हम लोगों ने बहुत दफा चीजें रिपीट की है। पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स, जो यूट्यूबर्स हैं, ये दूसरे हैं अमेरिका में, कनाडा में और जगह, वो सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये मुल्क क्यों नहीं चला, क्यों चल नहीं रहा। और इस मुल्क के अंदर मदाखलत आर्मी की दुनिया में नहीं है, लेकिन इस मुल्क के अंदर आर्मी का एक चीफ जो कि 3 साल के लिए आता है और एक नौकर है मिनिस्ट्री डिफेंस का, वो मुदाखलत कर रहा है। ये सब चीजें हो रही हैं। जजेस फैसले नहीं कर सकते दयानतदारी के साथ। सिर्फ एक बंदे के पीछे पूरा मुल्क लगा हुआ है। तो ये बदयांती जो है, ये पाकिस्तान को कहीं डबो ना दे। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अल्लाह का अजाब, कहीं बेशुमार अजाब हमारे ऊपर आ चुके हैं, हमने उनको गौर नहीं किया कि अजाब क्यों आए। फिर इस तरह के अजाब बंदों के ऊपर इन्होंने किए, बड़ी बड़ी ज्यादतियां हुई, फिर ये बचते रहे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। सर, एक बात हम सब करते हैं, अजाब आने वाला है। ये लूत की कौम है जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने मौलवियों को जिस काम पे लगा दिया गया है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ऐसे केस सामने आए हैं जो जिनसी वहाँ पे हमले हो रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चियों की निस्बत। आप क्या समझते हैं, अभी अजाब बाकी है? कोई गंदी खुराक, गंदा पानी, रिश्वत, हरामखोरी, ज़िना, कोई कानून चीज़ नहीं, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। और मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये आप समझते हैं कि अजाब से कम है? पूरी नस्ल की नस्ल बर्बाद कर दी गई है। मुबारक साहब, आप देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिन कौमों को तबाह किया, वो ऐसे ही काम करती थी। तो फिर एक दिन बड़ा अजाब आ गया। फिर अजाब का मतलब तहस नहस कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाया कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे लगते थे सदियों कोई बंदा ही नहीं आ रहता था। ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, बेशुमार दफा अजाब दिए गए इस कौम को, वार्निंग दी गई। और ये भी अल्लाह का हुक्म है कि मैं पहले वार्निंग देता हूँ, अजाब से भी देता हूँ, मुख्तलिफ अजाब भेजता हूँ ताकि लोग डरें और दोबारा गलत काम न करें। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम 75 साल में करती रही है और ये अभी तक वो एक खास तबका जो हरामखोर है और लानती है और पाकिस्तान के पैसों को लूटने वाला, लोगों के हकूक लूटने वाला, लोगों को के साथ ज्यादतियां करने वाले, जो जैसे अभी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तानी लोगों के साथ हो रहा है। तो इसका फिर आखिर में एंड क्या होता है कि फिर अल्लाह ताला एक अजाब भेजता है। वो अजाब होता है जो कौमें तबाह कर दी जाती हैं। और मुझे उस अजाब का डर है अभी, क्योंकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी देखे ना, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, या आर्मी के खिलाफ बात करने से तो कानून बन रहे हैं,
لیکن جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہو رہا ہے اس کے لیے تو کوئی قانون نہیں بنا, ان کے لیے کوئی انسانی ہمدردی کا قانون نہیں, ان کے حقوق جو ہیں وہ پامال کر دیے گئے, وہ دبا دیے گئے, ان کو تباہ کر دیا گیا, اس کے لیے کوئی قانون نہیں بولتا. ایک آرمی جو ایک نوکر ادارہ ہے جو پاکستان کے پیسے سے چل رہا ہے, اس کے خلاف تو قانون بن رہے ہیں. وہ جو مرضی کریں, وہ جس کو مرضی اٹھا کے لے جائیں, عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں, بچوں کو لے جائیں, رات کو سوتے ہوئے بستروں سے اٹھا لیں, ان کی ویڈیو بنائیں ننگیز, اور وہ دنیا کو بلیک میل کریں. ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. ہمارے لیے سب قانون ہے کہ عوام جو ہے وہ کوئی کام نہ کر سکے, عوام بول نہ سکے, عوام حق کی آواز نہ بلند کر سکے. یہ سب چیزیں مبارک صاحب جس کا ایک رزلٹ آنا ہے, اور وہ رزلٹ صرف اللہ دیتا ہے, اور وہ چھوڑتا نہیں کسی کو. وہ کسی سے ڈرتا تو نہیں ہے نا, وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے ایسی قوموں کو. مثالیں دی گئی ہیں کہ جب قومیں ایسے کام کرتی تھی تو میں ان کو تباہ کیا پھر. سر ایک ویڈیو ہمارے سامنے آج آئی سوشل میڈیا پہ, وہاں پہ خیبر پختونخوا کا ایریا ہے, فوج کی گاڑیاں وہاں پہ جب گئی تو لوگ سامنے آ گئے, لوگوں نے گاڑی سے چابی نکال لی اور وہاں سے چند لوگوں نے فوجیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, لوگ غصے میں ہیں, یہ نہ کہ یہاں پہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چال چلی گئی پی ڈی ایم کی طرف سے, وہ کامیاب رہے فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے لا کر؟ دیکھیں انڈیا کے تو جو دشمن ہے ہمارے, وہ تو چاہتے ہیں نا کہ یہ حالات پیدا ہوں, اور آج حالات پیدا ہیں. میں ایک مبارک صاحب, میں آپ کو پروگرام ابھی یہ بات کرنے والا ہوں. یہ کچھ دن پہلے ایک پروگرام تھا, تو وہاں میں بھی تھا, اور منیمم اس پروگرام کے اندر منیمم بھی لوگ تھے تو میرے خیال میں 150-200 بندے تھے. وہ کینیڈا سے بڑے بڑے قابل لوگ آئے ہوئے تھے, امریکہ سے آئے تھے, آسٹریلیا سے آئے تھے, لندن سے آپ کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, پاکستان سے بہت سارے لوگ یہاں پہنچے ہوئے تھے. اور ایک بات جو میری لوگوں سے ہوئی, لوگوں نے ایک بات کی کہ ہم آج فوج سے نفرت کرتے ہیں. یہ پاکستان کی فوج نہیں ہے. اس فوج کے ساتھ 75 سال بعد پاکستان کی عوام نفرت کرنا شروع ہو گئی ہے. اور جو یہ فوجی یا فوج کے جنرل 2-4 یا چیف آف آرمی اسٹاف کر رہا ہے, یہ پاکستانی قوم کے خلاف ہے, یہ پاکستان کے خلاف ہے. اور پاکستان کے اندر جو عوام آرمی کے ساتھ ایک ریسپیکٹ دیتی تھی, کہ ریسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کوئی ہمیں روزی دینے والے ہیں, وہ پاکستان کے ملازم ہیں, لیکن پاکستان کی بارڈروں کی حفاظت کرتے ہیں, تو ان کی لوگ عزت کرتے تھے کہ یہ فوج ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے. لیکن آج یقین کریں, ایک پوائنٹ جو سب لوگوں نے میرے سے بولا وہ یہ تھا کہ پوری پاکستان آج پاکستانی فوج سے نفرت کر رہی ہے. اچھا سر, یہ نفرت جو آغاز ہو چکا ہے, اب تو کھل کر سامنے آ چکی ہے, آپ کے خیال میں یہ ہماری فوج کے کسی بندے کو نہیں پتا کہ عوام اگر اپنی نفرت کرنی شروع کر دے تو وہ بنگلہ دیش جس طرح بن گیا تھا کل کو کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے؟ بالکل. آپ دیکھیں کہ جب عوام نفرت کرتی ہے اپنے ملک کی فوج سے, تو فوج تو عوام سے ہی ہوتی ہے. کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا خاوند ہے, کسی کا پوتا ہے, کون ہے. تو جب اتنی بڑی فوج, پاکستان ایک ایسا ملک جو ادھار لے لے کے ان کو تنخواہیں دیتا ہے, ادھار لے لے کے ان کو بنگلے, کوٹھیاں, ہر چیز مفت دے رہا ہے, 10 گاڑی ان کے گھر پہ کھڑی ہے, 10 نوکر ان کے گھر میں بیٹ مین رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, اور مالی سویپر سب مفت ہوتے ہیں, میڈیکل مفت ہوتا ہے, جتنے خرچے ان کے مفت ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ مس یوز آف پاور جو ان کو آئین نے دی ہوئی ہے, پاکستان آئین کے تو مان نہیں رہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں تو پھر عوام تو دیکھ رہی ہے نا. جو میں نے آپ سے بات کی کہ یہاں اس گیدرنگ کے اندر ایک پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیا وہ یہی تھا کہ پاکستان کی عوام آج فوج سے نفرت کرنا شروع ہو گئی ہے, اور ہم بھی نفرت کرتے ہیں. انہوں نے یہ بولا ہم سب نفرت کر رہے ہیں. تو جب عوام پاکستان کی فوج سے نفرت کرے گی, تو آپ نے بنگلہ دیش کا پاکستان دیکھا, وہ ہمارا ہی پاکستان تھا. جب وہاں پہ عوام فوج کے خلاف ہو گئی تو ایک ملک ٹوٹ کے بن گیا, کوئی دنیا کا ملک اس کو بچا نہیں سکا. اور یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ جب عوام خلاف ہوتی ہے تو فوج کچھ نہیں کر سکتی. فوج کے اندر آپ دیکھیں کہ جنرل فرض کریں 200 جنرل ہیں, 300 جنرل ہیں, باقی تو عوام دوسرے لوگ ہیں نا, باقی فوج دوسرے لوگوں کے اوپر جو چل رہی ہے.
تو اگر یہ سارے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں تو پھر کسی ٹائم کچھ ہو سکتا ہے، کسی ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں اگر نہیں تو دنیا میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے لیول کے اوپر انقلاب آئے، آپ کہیں کہ جو بڑے رینکس کے لوگ ہیں ان سے ہٹ کے نیچے لوگوں نے انقلاب وہاں پہ آ گئے، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ لیا۔ تو یہ چیزیں ابھی پیدا ہو رہی ہیں کہ آرمی انوالو ہو گئی ہے لوگوں کے حقوق مارنے میں، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو آرمی سپورٹ کرنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے لوگوں کے اندر فوج کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی تھینک یو۔ ناظرین، یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ فوج کے خلاف نفرت شروع ہو چکی ہے۔ میں اپنے محترم چیف آف آرمی سٹاف کو آج بھی کہوں گا کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے اپنے ملک کو بچائیں، وہ کام کریں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ آج قمر جاوید باجوہ کو ہر طرف گالیاں پڑتی ہیں، ہر بندہ اسے گالی دیتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا دشمن تھا، غدار تھا۔ مرنے کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ جب تک پاکستان رہے گا اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد رکھا جائے۔ ہماری امیدیں تھی کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف آئیں گے اور تبدیلی لائیں گے، مگر آپ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے۔ غور کیجئے، کوئی ایسے جرنیل وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے جو اس کو مشورہ دے سکے کہ جناب آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں ہے، اپنے راستے کو درست کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان کے لیے پھر وہی مشکل ٹائم آ جائے جو ایک دفعہ پہلے 71 میں آ چکا ہے۔ عوام آپ کو پسند نہیں کرتی، یہ ویڈیو آپ دیکھیں سوشل میڈیا، عوام وہاں پہ جب اکٹھی ہو جاتی ہے فوج وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ کیوں بھاگ جاتی ہے؟ نارمل ہونا یہ چاہیے، اگر آپ کے اتنے اچھے کارنامے، آپ کی پالیسی اچھی ہے، آپ عوام کے جذبات کا خیال رکھیں، تو لوگ پاک فوج کے جوانوں کو ہار پہنائیں، ان کے لیے کھانے تیار کریں۔ ہوتا تھا یہ پہلے، لیکن کوئی تو وجہ ہے۔ کتنی دیر آپ دوسرے ملکوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے؟ کیا آپ کی نسل بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کسی طرح آپ کی طرح زندگی گزارے گی؟ آج مغلوں کی نسل دیکھ لیں کیا ان کی حالت، کس طرح وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔